السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اصل تمہاری طرف قرآن کو نازل فرمایا تاکہ تے عمل کرن دے طریقے اور ایدیاں وضاحتاں لوگانوں تشی سمجھاؤ. معزز سمعین حضرات، شیخ قرآنی تاریخ ساز پہلی دعوت اہل حدیث کانفرنس، جس نے بانی بے نفس رفیس تشریف فرمانے فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب شیخ قرآنی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے رفقان ساتھی اور اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن دے نوجوان، اللہ ان سب دوستانی احباب کی محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے. کانفرنس کا عنوان دعوت اہل حدیث. دعوت لفظ ساری زبان کے اندر بھی مستعمل ہے، کسی کو بلانا، پکارنا. اہل حدیث حدیث نو منن والے لوگوں کی دعوت. اسی تو انہوں دعوت کی پیش کرنے ہاں، کدت بلانے ہاں. آئیے میں تھوڑے دیر وقت اندرس کرا. ساری دعوت یہ ہے کہ دین اسلام نو دلوں بجانو منو. دین کی ہے حکم اللہ دا، حکم اللہ دا اوہے تے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام دا. ایدہ نام ہے دین اور ایدہ لقب ہے مسلک کے اہل حدیث. اے ہے ساری دعوت، اے ہے ساری پکار. میں ادھتے ہی چند دلائل کرنا. فیصلہ میرے ہر کلمہ وہ پائی تھے، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے سارے تسی میرے پائی دے. اہل حدیث اللہ کی قسم تھوڑا دشمن ہے. اہل حدیث میں نے پیدا کرنے والی ذاتی قسم ہے. کلمہ پڑھنے والے اوپر آؤ تھوڑا خیر خواہ ہے. دو سکے بھائی نے ایک بھائی نے ایویں کسی بار گلا لیا، نظر وہ لے گئے. اے میرے پرانوں پر گلا کے لے چلیا لٹن، انہوں پر گلا کے لے چلیا مارن. وہ جڑا خیر خواہ بھائی ہوئے گا وہ دل اندر درد اٹھے گا، میں اپنے پرانوں کسی طریقے بچانا. اللہ کی قسم اسی توڑے درد رکھنا لے توڑے خیر خواہ کہ کئی لٹیرے نے جڑے توڑا ایمان لٹنا چاہتے ہیں، مال لٹنا چاہتے ہیں، اخلاقیات لٹنا چاہتے ہیں، حیات کا بھی لٹنا چاہتے ہیں. تے پھر لٹ کے تو جہنم دا بالن بنانا چاہتے ہیں. سب درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ سادہ کو کلمہ کو پرا کیوں لٹیا جائے. اس واسطے تو دعائیاں دینے ہیں، پراؤ بچ جاؤ، پائیو بچ جاؤ. یہ کدھر آؤ سننا ذرا. فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
سے مانوسن الیہم سونے پیغمبر دی اصل جو تانے واجی کر ناظر فرمایا قرآن ناظر فرمایا ہے یہ عمل کرم دے طریقے یہ دیا بتاتا لوگاں جو تسا سمجھانیاں نے اور پتا چلیا قرآن دے بھی کیوں بتائے چل گیا یہ پیر طریقت میرے پیغمبر ہے پیر لفظ فارسی ہے یہ نامان ہے معزز استی بزرگ استی یعنی پیر طریقت کو بزرگ استی جنہ دین میں طریقہ چلے میرے دوستہ میرے پیغمبر تو علاوہ کسی نو پیر طریقت نہ کری اگر کسی نو کرے گا کہ نبی پاک دا حق چھینے گا پوری دنیا تے ایک کوئی پیر طریقت ایک کوئی ذات میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر طریقہ جنہ دا طریقہ شریعت میں چلتا ہے جب طریقہ نہیں تو شریعت ہی نہیں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرا صحیح بخاری جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت انہوں نے سنی کہ نازل ہوئی ہے اے مسلمانوں تسی سفر دے اندر ہوتے دوران سفر پانی جڑ بھی آیت ہو جائے تسا گسل کرنا تے دونوں پانی نہیں مل رہا اس طرح کرو کہ پاک مٹی دا تیمم بھی کر لو فرمایا ولن تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا مسلمانوں جب تمہیں پانی نہ ملے پھر پاک مٹی دا تیمم کر لیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن دی آیت سن لئی ہے اللہ دا حکم تے سن لیا لیکن یہ عمل کرن دا طریقہ اجے نبی پاک تو سکھیا نہیں تے پہلے سفر تے جانا پہ گیا ہے سفر تے چلے گئے میں اتفاق ہویا دونوں نے سفر نہ دی چھوٹی حالت ہو گئی اور پانی تلاش کر دینے عرب دے اندر پانی دی بڑی قلت کری ہے مسلم دے واسطے پانی نہ ملیا فرماتے نے چرک نہیں ملیا تے اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ پانی نہ ملے تے مٹی دا تیمم کر لو جب میں مٹی دا تیمم کر لینا اور سوچتے نے تیمم کس طرح کرا چھوڑے پیغمبر تو طریقہ تے پوچھیا نہیں پہلے آنا پہ گیا اور صحابی اپنی رائے تو کام لہن لگا رائے تو صحابی کون ہے جڑا ایمان دی حالت اندر نبی پاک دی ملاقات کرے تے ایمان دی حالت تے موت آئے یہ بھی شان کی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میرا صحابی ادنا جیا صحابی ہے اگر دانے دا 1.5 پاؤ یا 3 پاؤ دانے خرچہ دی لاوے کرے تے جڑا غیر صحابی ہے پاویں تابعی ہے تبع تابعی ہے محدث ہے پاویں مفسر مدبر خطیب ادیب امام کوئی بھی ہے اگر پہاڑ جتنا سونا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے غیر صحابی کا پہاڑ جتنا سونا صحابی دے 1.5 پاؤ دانے دے ثواب نو مل نہیں سکتا اتنی شان نبی علیہ السلام دے صحابی اور صحابی شان والا اپنی رائے تو کم لہن لگتا کہ غسل سارے جسم کا تیمم میرا بدل ہے غسل بھی سارے جسم کا ہوگا تیمم بھی سارے جسم کا ہوئے گا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے دے پیچھے جاندے نے اپنا لباس اتارے تے مٹی اندر لوٹ پوٹ پہ ہوندے نے سارے جسم کا انہوں نے تیمم کر لیا ہے اور نمازاں پڑھتے رہے جب واپسی میرے پیغمبر کی خدمت اندر ہوئی سارا واقعہ بیان سنایا تے میرے آقا فرماتے ہیں اے پیارے عمار اے تیرا تیمم نہیں اور حضرت عمار نے تیمم کس طرح کیتا ہے
حکم اللہ دا منیے اور عمل کرن دا طریقہ صحابی نے اپنا چلایا تے میرے پیغمبر فرماتے نے شریعت نہیں یہ دین نہیں حضرت جی دین کی ہے شریعت تیمم کیڑا ہے فرمایا ابو داؤد لفظ نے بسم اللہ پڑھ زمین تے ہاتھ رگڑ انہاں اٹھا انہاں تے پھونک مار پھر اپنے چہرے تے پھر ہتھاں دی پشت تے پھیر فرمایا آوے تیرا تیمم ہونے تھے جڑی میں بات کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے دو چیزاں دسیاں نے مٹی تے ہاتھ رگڑ کے پھونک مار کے چہرے تے پھیر دے ہتھاں دی پشت تے پھیر دے صحابی نے اس تو بہت بڑا کم کیتا ہے صحابی نے پورے جسم کا تیمم کیتا ہے بہتا کیتا ہے لیکن صحابی کا طریقہ شریعت نہیں بنیا شریعت تو بنیا جب حکم اللہ دا آیا طریقہ رسول اللہ دا آیا ایدہ نام دین ہے ایدہ لقب مسلک اہل حدیث ہے مسلک اہل حدیث کوئی فرقہ ہے کوئی نیا مذہب نہیں دین اسلام دا لقب مسلک اہل حدیث اور میرا بات توجہ فرما دے رہا دے حسین بی دی بات کی دیئے ایک دو مثالوں میں اور تابے سامنے پیش کر دے ماں اور ایک مثال سنے دے اتنے بات کی دیئے کہ طریقہ میرے نبی دا چلنے یہ نام ہو میں عرض کرنا کہ خالص طریقہ نبی دا چلنے تے تار دین بڑھے گا نبی دین اندر اپنا طریقہ بھی نہیں چلانا نبی پاک دے طریقے دے اندر اپنی ملاوٹ بھی نہیں پانی اور سنیا جیسے بخاری چڑھن لگا نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا ایک بندہ بیت اللہ کا پاک پہ کرتا ہے نہ کندر نکیل پائی ہے نکیل دی ڈوری ایک بندے رو پھڑائی ہے بندہ آگے آگے چل رہے ہیں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں نبی علیہ السلام نے دیکھیا آخر نبی نے اللہ رسلی کما رک جاؤ دونوں ٹھہر جاؤ دونوں ٹھہر جاؤ اور میرے پیغمبر فرمانے نے اے کیا حضرت جی اس بندے نے نظر منی سی میں بیت اللہ کا طواف کراں گا تے نکیر پاکے کراں گا اور بندہ توجہ کرے گا کیڑے بندے دی گل کر رہا میرے پیغمبر دے زمانے دا مسلم بندہ حضرت دا صحابی ساتھی ہے جدوں انہیں طریقہ تھوڑا جا چلایا نبی دے طریقے اندر اور بیت اللہ کا طواف کرنا حکم اللہ دا ہے تو آپ چکر لان کا طریقہ میرے نبی دا ہے میرے نبی دے طریقے اندر تھوڑا جا طریقہ اپنا چلایا نکیر پاکے ساتھی کو پڑھائی میرے نبی نے کچی چھری منگوائی نکیر کٹی ہے فرمایا لے ہوں میرے طریقے نو خالص کر کے تیرے اللہ دا طواف کر پتا چلیا نبی پاک دے طریقے میں کسی امتی نو اپنا طریقہ بھی ملاوٹ کرن دی شریعت اجازت دے دی نہیں اور میرا بات توجہ فرما دے رہا ہے اتنا تو تعارف کرایا ہے کہ دین کے لیے کہہ رہے ہیں حکم اللہ کا یہ عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام دا یہ نام ہے دین اور میں کہہ لگا میرے دوستوں میرو اہل حدیث دا تے غیر اہل حدیث دا فرق ہے اہل حدیث جڑا کتاب و سنت دی بات کرنا کتاب و سنت دی بات کرنا اگرچہ کچھ ساڈے سے جاتے بھی بندے ہو گئے نے جڑے غیر اہل حدیث نے لیکن اہل حدیث کا لبادہ اوڑھ کے سارے من دیاں تجیاں پوڑا دے گئے اللہ واسطے ایسے ڈاکواں تو پیتی ہو جو کہ دے تواڈے مسلک کو تباہ و برباد نہ کر دے اللہ توجہ فرما دے رہا ہے اہل حدیث کی ہے اہل حدیث کے اندر اگر میرے تو کدھر غلطی ہوئے رجوع کر لگیا میں اپنی توہین سمجھاں گا مولانا محمد
غریب صاحب رحمت اللہ علیہ مندر غریب فیصلہ بات جمعہ پڑھایا اہل حدیث پیش کی تھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ کو ڈر کے رو پیا اودی اکھیاں چوں آنسو دا قطرہ نکل آیا مکھی نے پردے برابر تے اللہ تے جہنم دیا گھراں کر دے گا. جمعہ ختم ہوا بابا جی آئے مولانا حدیث اندر لفظ مکھی دے ساتھ دے تساں پردے بولے اور اہل حدیث پہچانے جو حدیث کون ہے. مولانا اسے کہنے لگے بزرگوں تساں ٹھیک ہے مینو گندی لگی ہے کہ مولانا کہنا چما دے اندر بڑے مجمع دی اندر فرمان لگے مینو گندی لگی ہے. ایک بزرگ نو اللہ جناب جنے میری توجہ ادھر دے لائی ہے حدیث تے دفعہ تے پردہ بسر دے لیکن میں پردے بولے گے مینو گندی لگی ہے. اہل حدیث تے اتوں تک احتیاط کر دے کہ دین دی اندر ساڈے کولوں کوئی چیز اپنی طرفوں بیان نہ ہوئے. اہل مسلک ہے حدیث اتنے محتاط میری جواب دے علماء اللہ علم دیا حفاظتہ فرمائے. اور بات توجہ کرے گے یہ میری خوبی ہے آج نہیں یہ خوبی تے ساتھ صرف سارے ہی تو کرنی آئی ہے اور ایک خوبی دی تو دعوت دینا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس خوبی کا پہلے میں حکم بیان کرا قرآن جو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فرمایا ایمان والے لوگوں اللہ کا کہنا منو چھوڑے نبی کا کہنا منو رسول کا کہنا منو اللہ کا کہنا منو اور رسول کا کہنا منو جڑا تہاڈا امیر مقرر کیتا ہے او دا کہنا منو. لیکن جے تہاڈے درمیان کسی مسئلے تے اختلاف پیدا ہو جائے پھر تساں فیصلہ دو ہستیاں تو کروانا ہے اللہ کے پیغمبر تو کروانا ہے کسی تیسرے تو نہیں فیصلہ اللہ کے نبی تو کروانے مذہب دنیا دے اندر ہنا بنے نے دعوے دے سب کنے تو کنے نے وہ ہے بہت مشکل لبنا مذہب سچا ہر کوئی اپنے اپنے دعوے تے برکار مذہب سچا لبنا جلان دے نہ جاؤ قرآن سنت نو اپنی منزل بناؤ. نبی دے صحابہ حنفی نصافی نبی دے صحابہ حنفی نصافی قرآن سنت چیکونا کافی تے تابی سارے مالکین حقلی حدیث نبی دی انہوں نے سی سبلی ولی اللہ نے سارے ہوئے نے جنگے قرآن سنت دے رنگ وچ رنگے چھڈو تسی خود سارے جھگڑے تے چھڑے گل سنو ساڈی ذرا ہو کے نیڑے کسے بڑے دے وال نہیں اسی تانوں بلاندے قرآن سنت نو منو اے گل آندے جے پہلے وچ تواڈے لڑائی تے جھگڑا نہ دیو اونوں کو تو تے رگڑا قرآن سنت دے ول اس نو لٹاؤ ملے جو
فیصلہ اوتھے گل مکاؤ دو یا تین سالہ دے کے بعد ختم کرا آگے کرنے لگا کہ آئمہ دی عزت کرنا بزرگوں دی عزت کرنا آئمہ دی عزت کرنا لیکن جنہی گر اللہ تیرے نبی دے خلاف آوے اسے میرے گھر چھٹ دے بھی ہے لیکن جو کرے آوے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی عظیم شخصیت اسلام دی تاریخی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دور خلافت انہوں نے کیس آیا انہوں نے کیس آیا ایک دیوانی عورت مجنونہ عورت اس مجنونہ عورت نے بدکاری کر رہی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حد جاری کرا لگے رہے حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پتا چل گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں اے پیارے عمر دی کیا تم سونے پیغمبر دی حدیث پاک یاد نہیں ہے اکلی حدیث یہ نبی پاک اسلام نے فرمایا تین قسم دے بندے مرفوع قلم نے کن قسم دے بندیاں دا گناہ نہیں لکھیا جاتا ایک چھوٹا بچہ نابالغ جب تک سر بلوغت نہ پہنچ جائے اور بچے دے سر بلوغت نہ پہنچن دی جو شریعت پاک اندر نشانی جدو بچہ ستا ہویا انہی حالت جربی ہو دے اتے غسل فرن ہو دے جدو ابتدا ہو دے وہ بچہ بالغ ہو گیا شریعت نے جو طریقہ دسیا تقریباً جو عمر 15 سال دے قریب بن جاتی ہے لیکن عمر کا میں فیصلہ نہیں دس کرا تھا حضرات دوجے نمبر پہ فرمایا ستا بندہ جب جنی دیر تک ہوش اتنا آوے چھٹیاں پہ ہونے مو کوئی گالی نکلی ہے کوئی گالی نکلی ہے وہ بھی پکڑنی ہوئے گی تیجے نمبر پہ دیوانہ بندہ جب تک ہوش اتنی آئے گا خدا کو گناہ نہیں لکھیا جائے گا حضرت عمر نے فیصلہ کیتا وقت دے خلیفہ نے جنہوں تو غیر لوگی نے ڈبرے نے انہوں دبدبا ہے جنہیں دستے جو مجھے شیطان ہونا چھٹ دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے پیغمبر دی حدیث سنی ہے انہوں نے اپنی علیحدہ مسئلہ نہیں بنایا اپنا فتوہ فیصلہ واپس لے لیا تے پیغمبر دے فتوے کو نافذ کر دیتا اے ہے مسلک اہل حدیث اے ہے دعوت اہل حدیث کہ پیارو علماء مرشد پیر بزرگ قابل احترام لیکن جنہ دیگر میرے پیغمبر کے فرمان کے خلاف آئے حضرت کے فیصلے کے خلاف آئے قرآن کے خلاف آئے انہوں دیگر میں چھڑ دے آئے اللہ دونے پیغمبر دی بات کو منے آئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کا سوانہ آیا ایک بندے نے آکے شکایت کر دیتی ہے حضرت جی میری شادی مجھے 6 مہینے مکمل ہوئے ہیں لیکن میری بیوی جڑی ہے امید اندر ہے کہ آسان ردانے نے آج پلک بچے کی پیداش کا وقت آ گیا جن 6 مہینوں کے اندر بچہ کی میں پیدا ہو جائے گا حضرت عثمان بن عفان نے ایک سو کے دیتے حجاری کا اعلان کر دیتا ہے اور لوگ کی لگے نے اٹھ لگے نے اور لگے نے جتھے لگے نے پتھر مار کے رجم کر رہے ہیں حضرت علی کو پتا چل گیا حضرت علی آئے نے فرماندے نے عثمان لوگوں روک لو پہلے گھر سن لو جناب علی رضی اللہ تعالی قرآن پڑھیا 6 پارہ تے سورۃ قاف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا قرآن پاک دیا پڑھی ہے 6 پارہ سورۃ قاف پڑھ دے نے فرماتے نے دیکھو قرآن نے
حمل دی مدت واضح ہو جائے گی. اور دودھ دی مدت کنی ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. فرمایا بچیاں نے دودھ پلان والی ماما جنہیں اپنے بچے کو پوری مدت پلان دیا چاریاں چپیاں نے انہوں کی مدت پورے 2 سال. جنوری فروری مارچ اپریل نہیں، محرم صفر ربیع الاول یعنی قمری مہینوں کے حساب نال 2 سال. 2 سالہ تو ایک دن بھی زیادہ دودھ بچے کو نہیں پلانا. جب میری بہن بے پرواہی کرے گی دیکھیا لے کے گناہگار نہ ہو جائے. 2 سال پورے، زیادہ تو زیادہ مدت 2 سال. لیکن 2 سالہ دے اندر اگر کوئی بھی اگر کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ چھوڑنا چاہتی ہے وہ اپنے خامد کی اجازت دینا چھوڑائے گی. انہیں تے مسئلہ آ گیا جنہی گلے پھر دسنا چاہنا وا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے اور تو کی مدت ہو گئی ہے 2 سال. تنیاں مہینیاں 40 مہینے کٹو تے باقی رہے دے 6 مہینے. اور قرآن جو ثابت ہو گیا کہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جدوں نے کہا کہ میرے تو غلط فیصلہ ہوا، قرآن دے خلاف میرے تو جان بوجھ کے نہیں کیتا، پتہ نہیں چلیا ہوا ہے. اسے بی بی نو واپس بلایا تے اسے دن وہ بی بی دے ہاتھ بچہ پیدا ہوا. راوی بیان کرتا ہے لوگی ماری مریا کے بچے کو دیکھ دے رہے پورے علاقے اندر اتنا بچہ کوئی بھی اپنے باپ دے مشابہ نہیں سی جنہ کے بچہ اپنے باپ دے مشابہ سی. اور مسئلہ کی جانا یہ مسئلہ کے اہل حدیث کی ہے. حضرت میرے سر صالحین والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے اپنا فیصلہ آیا قرآن دے خلاف آیا اپنا فیصلہ چھڑ دیتا ہے، اللہ کے قرآن دا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے. اے ہے مسئلہ اہل حدیث. جتھے پھر غلطی لگے سونے آڑنا لمحے آخر دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بس ایک عدد قول پیش کر کے دے گالا مقامہ. امام ابو عوانہ رحمت اللہ آجے 3 منٹ رہیں گے کیوں کالے پہلے اللہ اکبر کچھ کہتا ہم نے حضرت توجہ فرما دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. یار اور میرے پراؤ اور میرے بزرگوں اللہ تم دعا جانا بھی خیر دے دے اور سونے ہو اگاتے غور کرو اور میرے پیارے ہو اللہ کے پیارے بڑھو اگاتے کو لوگ کنے مخلص کنے سن. حضرت امام ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ فرما دے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے امام عبداللہ کی کتاب ہے کتاب السنہ 2 جلد وہ چلا بیان پڑھ لگا سر. حضرت امام ابو عوانہ رحمہ اللہ مسند ابی عوانہ جنہوں نے بالاسانید کو دکھن فرمائی محدث نے بہت پڑھے فرمانے نے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس کے اندر بیٹھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ حدیث کا بہت زیادہ علم نہیں سمجھاتے قرآن کے پڑھے سن لیکن اکثر فتوے دینے نے رائے کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق دیا کر دینے. اسے وقت حافظ ابی رحمت اللہ علیہ نے لسان ابتداء میں اندر ایمان بارے کہہ دیتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام اہل الرائے. امام ابو حنیفہ کون ہے؟ اہل الرائے کے امام نے رائے میں فتویٰ دیتے ہیں. انہاں تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی نے دسو نا پھلاں چوری تے ہاتھ کٹے جان گے. پھلاں چوری تے ایک بندہ امروداں دے باغ داخل ہو گیا امرود توڑ کے چوری کھا رہے مینگو دے باغ داخل ہو گیا مینگو چوری کر کے کھا رہے ہیں وہ پڑھ بن کے نام نہ لے آئے گنا بن گیا کہ ماں چوٹ گنا چوری کر کے جو چوٹ رہے ہیں. اچھا دسو دے ہاتھ کٹے جان گے. امام صاحب دے
سامنے وہ قرآن دی آیت سی وَالسَّارِقُ تو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا چوری کرنے والا مرد ہو گیا عورت ہو گئے انہاں دونوں دے ہاتھ کٹے جان گے. حضرت امام صاحب فرماندے نے جدوں نے چوری کیتی ہے بھر چوری کیتے نے ہاتھ چوری ہے ہاتھ کٹے جان گے. امام ابو بکر فرماندے نے میں جدیاں بولیا میں کہ امام صاحب تسی فرماندے فلانی چوری کے ہاتھ کٹے جان گے تے نبی پاک اسلام دی حدیث ہے کہ نہیں چاہتی نبی پاک اسلام دی حدیث ہے سونے نبی دی حدیث ہے کہ فلانی چوری کے ہاتھ نہیں کٹے جان گے. اور مخلص نے کیا ہے او میرے بھائیو سونے نبی دا کلمہ پڑھو والے اور لوگ تیرے مخلص سن اور سانو سدا کامیاب پہ گئے اسی زندگی بن گئے جڑے امام صاحب رحمہ اللہ کی تقریر کرنے والے پیارے ہو تجھ میرے بھائیوں پر گل سنو. امام صاحب تیرے مخلص نے اس میں نے سنیا کہ میرا فتویٰ نبی پاک کی حدیث کے خلاف آیا ہے. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں میرا فتویٰ کاٹ دیو آمنہ دلال دا فتویٰ لکھ لو. پتہ چلا وہ لوگ بڑے مخلص ہیں. ایک بات ایک قول امام صاحب دا عام پیش کیتا جاتا ہے نا کہ امام صاحب فرماندے نے میری کوئی گل حدیث کے خلاف آئے تو میری گل چھڑ دیو حدیث منو. لیکن امام صاحب لوگ جب منن والے دعویٰ کرنے والے وہ اٹھ کے کتاباں میں لکھن کہ جناب ابو ہراری کوئی حدیث ہے جڑی ساڈے اور اسی طرح حضرت سلمان دی اسی طرح محمد بن مسلمہ دی اسی طرح اور حضرت انس دی حضرت بلال دی اور بھی صحابہ کے نام درج نے. المبسوط کے اندر تقریر ترمذی اندر اس طرح دی گل ہے کہ اگر یہ صحابہ کوئی ایسی حدیث پیش کر جڑی ساڈے قیاس صحیح دے خلاف آئے اسی حدیث چھڑ دیں گے قیاس صحیح تے عمل کریں گے. ایمان نہ دسو مینوں تے لگدا ہے اے گلاں کرن والے امام ابو حنیفہ دے بھی منکر نے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ تے مخلص نے وہ کہتے ہیں میرا فتویٰ حدیث کے خلاف آیا چھڑ دیو نبی پاک دا فتویٰ مان لو میرا چھڑ دیو. پیاریو ایسا کی دعوت ہے جڑی گل امام صاحب نے کہی ہے وہی اسی کہنے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے فتوے دے مقابلے کسی بھی امتی دا فتویٰ آئے اور چھڑ دیو آمنہ دے رات دا فتویٰ مان لو. نماز جنازہ میں دعا پڑھنے کی بجائے جو آمین آمین کہتے ہیں کیا مقتدی جو آمین آمین کہتے ہیں کیا یہ حدیث سے ثابت ہے وضاحت فرمائے. نبی داؤد اندر حدیث نبی اسلام نے فرمایا جب میں نماز پڑھاتا ہوا اذا جہرت القرآن جب میں قرآن نماز میں اونچی پڑھ رہا ہوا میرے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ دے اور کچھ نہیں پڑھنا. اجنے پہ میرے پران امام پڑھتا ہے سبح اسم ربک الاعلی پیچھے مقدی اونچی کے اندر سبحان ربی الاعلی یا سورۃ التین دا جواب اونچی یا کئی سورۃ بقرہ کے آخری آیت جو امام پڑھتا ہے فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہ اس موقع پہ اونچی آمین. نبی علیہ السلام نے انہاں تو منع کیتا ہے جب امام اونچی آواز میں قرآن پڑھے امام کے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ دے اور کچھ نہیں پڑھنا کیوں سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. مجھے تھے جگہ حدیث پہ غور کرنا نبی علیہ السلام نے بات کی تھی کہ جب میں قرآن اونچی پڑھا اس میں میرے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ دے اور کچھ نہیں پڑھنا. ہاں میرے قرآن تو علاوہ کوئی اور دعا امام اونچی پڑھے پھر پیچھے آمین کہہ سکتے ہو جیسا کہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نماز فجر بعد رکوع ہاتھ اٹھائے قنوت نازلہ چونکہ قنوت نازلہ قرآن نہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ أَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ. یہ دعائیں قنوت نازلہ نبی پاک پڑھ رہے میں صحابہ پیچھے بھی کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین. اس حدیث کو قیاس کیتا جائے گا. حدیث کے قیاس ہے، ذاتی قیاس نہیں. حدیث کیونکہ شریعت نص پہ قیاس یہ جیسی قائل ہاں، لیکن شریعت کے خلاف ذاتی رائے کے قیاس جیسی قائل نہیں. حدیث کے قیاس کیتا جائے گا کہ جب قرآن تو علاوہ ہوں جڑی نماز جنازہ ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، ایک قرآن نہیں. جب امام پڑھتا ہے بہتر ہے تسی دعا پڑھو، لیکن جو نہیں ہوتی تو جو جائے چپ کر کے کاٹڑ میں جاؤ آمین کر کے حصہ پارو یا اللہ جو امام کہہ رہا ہے میں بھی کیوں نہ قبول کر رہا ہے. میری ایک بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح کر دیا، رشتی کا کہا ہے، وہ کہتے ہیں آپ 2 سال انتظار کریں. لڑکی کی والدہ عمرہ پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ کوئی تعلق نہیں، تعلق نہیں. ہاں البتہ اگر ایسی صورت ہے گھر کے اندر اس بچی کی کوئی نگرانی کروانا نہیں، پھر میری بہن عمرے وغیرہ دینا چاہے، گھر نگرانی کرے، بچیاں کی نگرانی فرد سارے دیں. جی اگر کوئی ہاں نام جو رکمہ مولا دیتا ہے کلی بھی نہ جائے، کہیں کہ میں کلی نہیں چلیے تو 15-20 بیویاں کا گروپ چل جائے، میں کہنا 1500 کا بھی گروپ جائے نہیں جانا. نبی پاک نے صحابی پڑھو گا صحیح بخاری، صحابی چلا جہاد پہ بڑی لوگ سی ہو جاتا بھی تھے، کہہ رہے کہ رسول اللہ جہاد پہ چلے میری بیوی آئی تھے فترہ جہاد چھاڑ بیوی نے نال جہاد کر لی نہ کر لی، یہ تھے کہ پہنا کر لیے ٹرپ دیاں ہیں مال بنا لی گئے پھر بھی ویزے لانا دیکھو نے انہوں بناتا ہے انہوں بناتا سیر کرن دیں سلام نہیں گناہ یہ تو جواب تجھے دے دیا جانا. مولا نے بہت دعا کرتا ہے جتنے مولا مار کلیاں تقریرہ کر جانیاں ہیں. ہاں بھائی سنو، اگر اپنے حلقے کا کوئی ایسا سفر ہے اپنے حلقے کا مسئلہ جی میں بات نہیں آتی ہے پہنا بات ڈیریا کے جانیاں ہیں. سنو نا میں دلیل دے لگا سنو نا سنو حالت امیر پا لگا لوگوں سے بخاری جو لگا لگا شاید یہ دن حالت امیر پا لگا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے شوہر حضرت زبیر نبی پاک دی پھپھی دے بیٹے انہوں نے غربت دے مثال کام کرن جاندے نے. حضرت اسماء اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاندے سے اپ بٹاندیاں سا کیویں پہلیاں میں جاندیاں کلیاں کلی بھی حال نبی نہیں پائی حال کھڑی رہے صرف بخاری جے کلی یا چھوٹی پرچی دیتا ہے آپ اچھا چلو چلو تو علماء اجازت دیتی ہے نا. اللہ برکت دے. اللہ میرے پیارے بغیر بھائی حافظ الرحمان شیخ پوری صاحب حافظ اللہ شیخ کا ایمان یا نبی زندگی دے جو پڑھا دے میں معاشرت کو ہمیں پتہ ہے ایک رسولیاں سرمیاں کرنا لے نہیں اللہ کی رحمت کا محنت کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں پڑھے لکھے عالم ہیں. کسی جمعہ کے ناؤ جمعہ پڑھو قاری صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھ کے کھول ڈل کے سوال کرے کرو دس سوال جواب دے دے رہے ایسے تو شیوخ نے میں نے فرماتا ہے کچھ ہونا ویسے میں اتارا دیتا ہے آنے لمبی پائے لمبی نہیں بھائی. حضرت اسماء انہوں زمین کی نہیں سی آج کل کا صاحب لاؤ تو میرے خیال 4.5 کلومیٹر سفر کرتا ہے دور 4.5 کلومیٹر یا کمو پیش اندازہ ہی ہے. یہ سفر پیدل جاندی ہیں اتوں کھجورا دیا گٹھیاں لب لب کے گٹھی پڑ دیا سر پہ رکھ دیا واپس پیدل آدیاں کلیاں پھر پکھلی میں کٹ کے دادر پادر کر کے وہ دانا بنا کے حضرت زبیر کے کوڑے کو پا دیا. ہوں پتا لگ گیا کہ جتنا کوئی سفر کرے نا اپنے ہلکے کا علاقے کا جتنے خطرات نہیں اتنے بی بی کلی جا سکتی ہے لیکن خطرات ہوتے اتنے بھی رہے. جہاں میرے بھڑا مبلغات ماشاء اللہ اتنے سیاپت کو جا رہی ہے کوئی پڑھا لکھے جا رہی ہے کلم کلی اللہ کو ڈر اللہ کے دل سے اپنا ڈر پیدا کر
کرے کی چلیے دین سنا چلیے بے دینی تے مل بے دینی بنا کے تو دین سنا چلیے نال اپنا کو محرم لے کے جا اللہ کی بارگاہ دعا ہے اللہ کو بیٹھ رہے ہیں یہ تک ڈر ہے مطلب ٹائم ہونے کا بزرگوں ہوا نہیں پانی گھنٹہ پاؤنا